السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتادبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک باب اخلاقیات کا ہے۔ اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے کہ جس شے کو یا کسی بھی شے کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ اس جگہ پر رکھ دینا، یہ اس کے اخلاق ہیں۔ کسی بھی شے کو اس کے تمام حقوق، تمام رعایت کے ساتھ، تمام حسن کے ساتھ اسی جگہ پر رکھ دینا، یہ اس کے اخلاق ہیں۔ اخلاق اٹھنے میں ہیں، اخلاق بیٹھنے میں ہیں، اخلاق بولنے میں ہیں، اخلاق چلنے میں ہیں، اخلاق معاملات میں ہیں، اخلاق لین دین میں ہیں، اخلاق سوچ میں ہیں، فکر میں ہیں، ہر شے میں اخلاق ہے۔ ان اخلاقیات کا تعلق اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے متعلق ارشاد فرمایا کہ برتن کا حق یہ ہے، یا برتن میں کھانے سے حق یہ ہے کہ اس کے سامنے سے کھایا جائے۔ جو سامان برتن میں ہوتا ہے، پلیٹ میں ہوتا ہے، اس کے سامنے سے کھایا جائے۔ بیچ سے ایسے کھانے سے حضور نے اخلاق کے خلاف فرمایا کہ سامنے سے کھائے۔ بیٹھنے کے آداب بیان فرمائے، کھانے کے، اٹھنے کے، چلنے کے، پھرنے کے آداب بیان کیے۔ جس اخلاق کی ضمانت قرآن نے دی کہ حضور کی اخلاق ساری مخلوقات کے لیے نمونہ ہیں، ان میں حضور کی ہر شے کو، ہر طبیعت کو، ہر کام کو کامل طور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں رکھا اور اس کو نمونہ بنایا انسانیت کے لیے۔ اخلاقیات کی تعلیم مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی خوبصورتی ہے، مسلمانوں کا متاع زندگی ہے۔ احکام اور اخلاق، یہ دو چیزیں انسانی زندگی میں ہمیشہ درپیش ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ احکامات ذکر کیے تھے، جیسے میراث کے۔ میراث میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ باپ اپنی اولاد کو اپنی حیات میں جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، کم زیادہ کر کے، لیکن اخلاقیات یہ ہیں کہ سب کو برابر برابر دے۔ یہ بیان کیا گیا تھا۔ ہر شے میں اخلاقیات ہیں۔ انہی اخلاقیات کا درس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمایا، صحابہ نے تابعین کو۔ ہمارے پاس معلومات کے بڑے ذخیرے ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، گریجویشن ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم گریجویٹ ہو جاتے ہیں۔ ان اخلاقیات کا دامن بہت سارے لوگوں سے چھٹا ہوا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس پر زور دیا گیا کہ اخلاقیات کے پہلو کو اپنے ساتھ رکھا کریں۔ اخلاقیات کے پہلو میں لین دین کے مسائل میں بھی بڑے اخلاقیات ہیں۔ آپ کسی سے تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تو کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قانون ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک قلم لے آؤں جو 5 روپے کا ہے، اور میں اس کو 100 روپے کے دام میں بیچوں تو جائز بنتا ہے کہ لینے والا بڑی ہوشیاری سے لے کہ وہ 5 روپے کے قلم کو 100 روپے میں لینا چاہتا ہے کہ نہیں لینا چاہتا ہے، اس کو شعور ہو، دانائی ہو۔ اگر وہ شعور نہیں رکھتا ہے کہ 5 روپے کے سامان کو 100 روپے میں لینے کے معاملے میں، تو وہ کسی ایسے آدمی کو لے جائے جو قیمت ٹھیک ٹھاک لگا سکتا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی اپنی خلافت کے دور میں کہ جو صحابہ جہاد پر گئے ہوئے ہوتے تو ان کے گھروں کو تشریف لے جاتے،
اور کہتے کہ میرے ساتھ ایک باندی بھیجو، کیا کیا سامان کی ضرورت ہے فہرست لاؤ، میں بازار جا کر ان کے لیے سامان خرید لاتا ہوں، کہیں تمہیں بازار میں لوگ دھوکہ نہ دیں۔ آپ لے جاتے تھے، اور جن کے گھروں میں مجاہدین گئے ہوئے ہوتے ان کے سامان خرید کر ان خادموں کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق بھجوا دیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ خرید و فروخت کرنے والے کہیں دھوکہ کرتے، حضرت عمر کو دیکھتے تو دھوکے کی گنجائش نہیں بنتی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جہتوں میں ثوابدید اور دونوں کے لیے ایک بیچ کی راہ نکال کر ایک معاملات کو حسن دیتے، معاملات کو خوبصورتی عطا کرتے تھے۔ تو 5 روپے کے قلم کو اگر کوئی 100 روپے میں بیچنا چاہے، جائز ہے، بیچ سکتا ہے، وہ بڑا دام لگا سکتا ہے، بڑی قیمت لگا سکتا ہے۔ لینے والے کو یہ ہے کہ بھئی وہ سوچ سمجھ کر لے کہ 5 روپے کی قیمت سامان کو ہم 100 روپے میں لے سکتا ہوں کہ لوں گا کہ نہیں لوں گا، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن اخلاقیات یہ ہیں کہ 5 روپے کے سامان کو آپ کی دکان، آپ کا کرایہ، آپ کی مزدوری، آپ کے نوکر، آپ کا لائٹ بل، پھر آپ اس پہ کیا رکھنا چاہتے ہیں اپنا معاوضہ، وہ رکھ کر اخلاقیات کے اعتبار سے اس کو 15 روپے سے زیادہ مت بیچیں۔ یہ اخلاقیات ہے۔ لین دین کے معاملے میں اخلاقیات کا ہنر بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج بزنس ہر شے کا ہو رہا ہے، کون سی چیز کا بزنس نہیں؟ جو چیز بزنس کے دائرے میں نہیں آتی آج بھی وہ بزنس کی شکل اختیار کر چکے۔ آج ہوا بک رہی ہے جو نیٹ ورک کے نام سے چلتی ہے، کہ ہوا کو بیچا جا رہا ہے، پر سیکنڈ بیچا جا رہا ہے، پر ایم بی کے بی کے نام سے بیچا جا رہا ہے، یہ بھی بزنس ہو گیا۔ پہلے ہوا فری تھی، خدا کی طرف سے یہ بالکل مفت دی جاتی، جتنی چاہے لے لیں اور جتنی چاہے چھوڑیں آپ، یہ فری تھی۔ پانی بک رہا ہے، پانی انسانیت کی ضرورت کے نام سے بالکل فری تھا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کی ضرورت کے حساب سے جغرافیائی انداز یہ بنایا کہ 1% خشکی 3% پانی، زمین کا ایک جغرافیائی حصہ بنایا، لیکن وہ بھی بک رہا ہے۔ سانسیں بک رہی ہیں، ہوا بک رہی ہے، گیس بک رہی ہے، سب چیزیں بک رہی ہیں۔ ان بکنے والی چیزوں میں جو چیز بک رہی ہے وہ ہے ضرورت بھی، ضرورتیں بک رہی ہیں، ضرورت کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے۔ اور اسلامی نقطہ نگاہ میں یہ تعلیمات تھی کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، لیکن اب ضرورت کاروبار بن گیا ہے، بالکل اگینسٹ ہے یہ۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں، یہ اسلامی احکامات تھے، اسلامی اخلاقیات تھے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں تمہارا کہیں سے گزر ہو اور تمہیں لگے کہ ایک گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، تو تم نے اس کو دیکھ لیا، اب تمہاری طاقت میں ہے کہ تم اس کو نکال سکتے ہو باہر تو ٹھہرو، اگر تمہاری طاقت میں نہیں ہے تو چلتے بنو۔ اخلاقیات کے دونوں پہلو ہیں یہ، تمہاری طاقت میں ہے تو ٹھہر جاؤ، نہیں ہے تو آگے بڑھ لو، یہ اخلاقیات ہی کے حصے سے ہے۔ ٹھہرنا اس شخص کے لیے ہے جو اس کو اس مجبوری سے نکال سکتا ہو، اس پریشانی سے نکال سکتا ہو، اس ستم زدہ کو اس سے نکال سکتا ہو، اس کے لیے ٹھہرنا ضروری ہے۔ اور جس کے لیے یہ ہے کہ وہ نہیں نکال سکتا ہے تو وہ خود دوسرے کی طرف جائے۔ اسلامی احکامات کے حسن کو سیرت اور سیرت صحابہ سے ہم جس زاویے سے دیکھتے ہیں بہت خوبصورت چیز نظر آتی ہے۔ کبھی اس پہلو پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ معاملات کے اندر حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ لمبے معاملات کیسے چلا سکتا ہے، اس کو کیسے اچھے اور بہتر بنا سکتا ہے۔ ضرورت کے معاملے میں آج یہ کاروبار بن گیا، شکلیں بہت ساری ہیں، اگر ان کو امثال سے بیان کیا جائے تو آپ کو لگے گا اب تو ضرورت ہی سب سے بڑا کاروبار ہے، کسی کو ضرورت مند دیکھنا پھر اس کے بعد کاروبار بنانا۔ کچھ کہانیاں ہمارے کانوں تک ٹکرائی اس چیز کی کہ بہت سارے ہائی وے پر، بڑی بڑی روڈوں پر کچھ گیریجز کھلے ہوئے رہتے ہیں، کچھ گاڑیوں کی مرمت کرنے والے لوگ کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنے بڑے ڈوریشن میں کہیں کوئی پریشان ہو جائے تو ان کو گاڑی دور تک لے جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہاں اویلیبلٹی ہو، اس کو مل جائے کہ بھئی اس کی گاڑی بنانے کے لیے یہاں پہ ہے۔ لیکن اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اب اس کو ایک کاروباری شکل دی جاتی، وہ یہ کہ اگر 2-4 دن تک کوئی ضرورت مند نہیں آیا تو ضرورت مند بنانے کے لیے وہاں کچھ کیلیں ڈالی جاتی اور اس کو ضرورت مند بنایا جاتا ہے۔
پھر وہ آس قریب میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ اس کو وہ چیزیں ملتی ہیں کہ بھئی یہاں یہ چیز بنے گی، کیلا چپ گیا یا فلاں چیز لگ گئی، تو وہ ضرورت مند بن کے وہاں پہ آتا ہے۔ تو اب اس کو کاروبار کی شکل دینے کی صورت بنا لی گئی۔ یہ تو ٹھیک تھا کہ اتنے بڑے ہائی وے پر کوئی کچھ نہیں ملتا ہے، وہاں بندے نے کچھ لگا دیا تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو، کہ اگر کوئی آ جائے، اگر 4-5 دن تک وہاں کوئی نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر اس کی صورتحال یہ بن گئی کہ اب وہاں تک جو ہے لانے کے لیے بیچ میں کچھ ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ جس سے وہ ضرورت مند بن جائے اور ہمارے یہاں پہنچ جائے۔ اس کو کاروباری شکل دی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمات کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ ضرورت مندوں سے، حاجت مندوں سے، مجبوروں سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے کہاں ضرورت مندی ہوتے ہیں؟ بہت ساری شکلیں ہیں، شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوں۔ یہ مینشن نہ کریں میں نے آپ کو کہنا ہے، یہ مینشن کریں کہ یہ حالات زندگی ہے۔ روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے ایمبولنس بلائی جاتی ہے۔ ایمبولنس جب بلائی جاتی ہے تو ایمبولنس والے اس ضرورت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سے اتنے پیسے لیں کہ آپ کو ہاسپٹل تک پہنچایا جائے، اتنے پیسے لے کر پہنچانے کی صورت بنائی جاتی ہے۔ اب اس کا حق المحنت کتنا تھا، اس کی ضرورت کتنی تھی، اور اس کی طرف سے مطالبہ کس کا ہوا؟ اگر جائز ناجائز کی شکل دیکھی جائے تو ایمبولنس والے کا مانگنا ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اخلاقیات کا دائرہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ طلب نہ کیا جائے، یہ اخلاقیات ہے۔ اگر مان لیں کہ اس نے زیادہ پیسے کما لیے کہ کئی لوگوں کو پہنچا دیا ہاسپٹل تک، اس نے پہنچانے کے بعد یہ صورت بنا لی کہ جہاں 2000-3000 سے کام بنتا تھا، 10 سے 15,000 روپے اس نے اٹھائے، 15,000 روپے کر کے 1,00,000 روپے جمع بھی کر لیے۔ انسان کو اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ ہر انسان دوسرے کا ضرورت مند ہے، تو دوسرے کی ضرورت کے موقع پر اس کا خرچ بھی ہوگا۔ یہ صورت ہے، یہ نظام کائنات ہے، نظام العمل ہے، اسی طرح سے بنتا ہے سارا معاملہ۔ ضرورتوں کو اب بیچنے کی جو کہانی بنی ہوئی ہے وہ بہت دور تک جا رہی ہے، اس میں کوئی نہیں بچ پا رہا ہے۔ میں جب ان کہانیوں کو دیکھ رہا ہوں تو ہم میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کو ماحول، حالات، طرز زندگی کا نام دے کر اس پر کاروبار شروع کر دیا ہے۔ سب کی کہانی، کسی کا انتقال ہو جائے، اب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہ ملے تو وہاں پر پڑھانے والے ہدیے کا مطالبہ کر لے رہے ہیں، ان کی ضرورت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ضرورت کی تکمیل کے لیے۔ بہت ساری شکلیں ہیں کہ ہاں ضرورت کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ حضرت ایک صحابی رسول ہیں اور وہ پہنچے تھے ایک مرتبہ گھوڑا خریدنے کے لیے۔ جب گھوڑا خریدنے کے لیے نکلے تو عرب میں یہ طریقہ ہے کہ گھوڑا خریدا جاتا ہے تو اس کی سواری کر کے دیکھا بھی جاتا ہے۔ گھوڑے والے سے پوچھا کہ یہ کتنے دام کا ہے؟ اس نے کہا 500 درہم کا گھوڑا ہے۔ پھر انہوں نے اس گھوڑے پر سواری کی، جیسے ہی بیٹھے تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو 500 کا نہیں لگتا، یہ تو 600 کا لگتا ہے۔ تو اس خریدار نے، بیچنے والے نے کہا کہ ہاں یہ 600 ہی کا ہے۔ پھر جب گھوڑے کو لگام کسی تو انہوں نے کہا کہ یہ 600 کا نہیں لگتا، یہ تو 700 کا لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ 700 ہی کا ہے۔ پھر جب اس کو دوڑایا، دوڑا کے واپس پلٹے تو کہا یہ تو 800 کا لگتا ہے، 700 کا بھی نہیں ہے یہ۔ انہوں نے کہا یہ 800 کا ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ 800 کا ہے تو آپ 500 میں کیوں بیچتے ہیں؟ کہا میری مجبوری ہے، میں نے کئی دفعہ کسی سے اتنا ریٹ بولا، کوئی لے نہیں رہا ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کم دام میں ہی بیچ کے نکالنا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ 800 روپے رکھو، تو 800 روپے دے دیا اور 800 روپے میں خریدا اس کو۔ تو کہا کہ میں 500 میں بیچنا چاہتا ہوں، 800 میں کیوں خریدتے ہیں؟ کہا تم 500 میں کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا میری مجبوری تھی۔ کہا میری بھی مجبوری 800 میں خریدنا۔ تو کہا تمہاری کیا مجبوری ہے؟ کہا میرے حضور نے فرمایا ہے کہ تم سامان کے لین دین کی قیمت طے کرو، مجبوری کی قیمت مت طے کرو۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنا میری مجبوری ہے۔ ہر شے، مثالیں بہت ہیں میرے پاس کہ مجبوری کو آج کاروبار بنایا گیا، اس موقع پہ لایا جاتا ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ایک آدمی پلاٹ بیچ رہا ہے، گھر بیچ رہا ہے،
گھر کی اصل قیمت کیا ہے، پلاٹ کی اصل قیمت کیا ہے؟ وہ ضرورت مند بن گیا ہے، بیمار تھا، کینسر ہو گیا ہے، وہ کم قیمت میں بیچ رہا ہے، بروکر نے بھی یہی، قیمت بہت اچھی ہے، بندے کو ضرورت ہے پیسوں کی، مجبوری ہے اس کی، اس لیے کم دام میں بیچ رہا ہے، لے لو۔ اب ہم نے قیمت کم ملی مجبوری میں، میں نے پہلے ہی مسئلہ بتا دیا آپ کو، جائز ناجائز کا مسئلہ الگ ہے۔ جائز ہے کہ خریدار نے جو قیمت لگائی اس پر لے سکتا ہے، بیچنے والے نے جو دام لگایا اس پر بیچ سکتا ہے، لینے والا بھی لے سکتا ہے، اس کے لیے ایک حرام نہیں ہے، لیکن اخلاقیات ہیں۔ اسلام کا حسن اسی پہ رکھا ہوا ہے، جائز ناجائز تو اپنی جگہ پر ہے، اخلاقیات کا حسن اور خوبصورتی اس پر ہے جس کے اسلام کی برتری اور اسلام کی نمایاں خدمات ہیں، نمایاں چیزیں ہیں کہ وہ چیزیں کر سکتا ہے، لیکن بیچے جاتے ہیں پلاٹ، گھر، دکان، مکان، ساری چیزیں بیچی جاتی ہیں اور اس میں صاف ذکر کیا جاتا ہے میری مجبوری۔ اصل قیمت یہ ہے، تو اصل قیمت کے رہنے کی بنیاد پر جو سامان لیا جاتا ہے وہاں جائز ناجائز بھی ہے اور اخلاقیات بھی ہیں، اور اصل قیمت کے ساتھ ساتھ جو مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان مجبوریوں کے معاملے میں جو چیز خرید اور بیچی جاتی ہے وہ اخلاقیات سے گری ہوئی۔ سبزیاں، ترکاریاں، اسٹوریج، یہ جتنے کاروبار ہیں ان سب کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ سامان جب کم پڑے گا تو لینے کے لیے خریداری کے ٹائم اس کی قیمت بڑھ کے آئے گی، یعنی مجبور پہلے بنایا جائے۔ بڑا مال اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے، سیزن آنے والا ہے، جب سیزن آئے گا تو اس کے منہ مانگی دامیں ملیں گی، اس کو جمع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیہاتی سے شہری مال نہ خریدے، شہری دیہاتی سے مال نہ خریدے۔ یہ حدیث پڑھی تو ہمیں بے چینی ہوئی کہ بھئی دیہاتی سے شہری کیوں نہ خریدے، شہری سے دیہاتی کیوں نہ خریدے، اور ارشاد حضور نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ کوئی شہر سے باہر جا کر مال نہ خریدے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ دیہاتیوں کو کاروبار کرنا نہیں آتا تھا، کہ کتنا مال بیچنا ہے، کتنے میں لینا ہے، کتنے میں دینا ہے، یہ نہیں آتا تھا، اور شہر میں کچھ بازار کا ایک بھاؤ چلتا تھا، کچھ ہوشیار لوگ شہر سے باہر، ابھی دیہات کا قافلہ آتا رہتا تھا مال لے کر، وہ شہر سے باہر ہی لے لیتے تھے، وہاں سے اٹھاتے تھے اتنی قیمت میں، پھر اس کے بعد اس کو بازار میں لاتے تھے، اصل قیمت میں بیچتے تھے۔ اتنے ہی درمیان میں اسے پتہ چل جاتا تھا دیہاتی کو کہ اگر میں تھوڑا اندر تاکا تو یہ سامان اتنے میں بکتا تھا، یہ معاملہ یہ یوں بن جاتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ معاملہ نہ کریں، دیہاتی کو شہری تک پہنچنے میں یا شہری کو دیہاتی تک پہنچنے میں مال کی مالیت کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں۔ یہ اور اس میں ایک چیز رکھی جاتی تھی کہ پہلے ہی صحابہ کو یہ تلقین کی جاتی تھی کہ مال بازار کا جو بھاؤ ہے اس حساب سے بیچا جائے، بھاؤ کے اعتبار سے۔ ذخیرہ اندوزی کی اسی لیے ممانعت تھی کہ ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، کہ ذخیرہ اندوزی سے بھاؤ مال کا بڑھ جاتا ہے، تو اسی لیے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت تھی۔ ذخیرہ اندوزی اس لیے کرے کہ کبھی مال میرے پاس کم نہ پڑے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی اس بنیاد پر کرے کہ مال کا بھاؤ بڑھا کر بیچا جائے تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ کہیں کہیں تو اس کو غبن فاحش کہا گیا ہے، غبن فاحش کو فقہا نے ناجائز کہا۔ غبن فاحش کا معنی یہ ہوا کہ اتنا دام بڑھا کے لے لینا کہ وہ دام بالکل ہی ہراسمنٹ والا ہو، تو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ فرق ہے اس میں۔ تو اب مال اسٹور کیا جاتا ہے۔ اب میرے کانوں تک یہ کہانی بھی پہنچی، جو سبزی آتی ہے ہمارے پاس، تھوک میں آتی ہے، ٹرک میں آتی ہے، تو جو لوگ بھاؤ لگاتے ہیں، اس کی جو بولی لگاتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی سامان تھوڑا سا کم آیا ہے تو آنے والے ٹرکٹروں کو فون کر کے بولتے ہیں کہ ابھی مت آ، تھوڑی دیر کے بعد آ۔ تو کیوں؟ کہ مال کی کمی ہوگی تو بولی زیادہ لگے گی، مال کی کمی کی بنیاد پر۔ یہ اسٹوریج اور یہ اس کہانی کی طرح ہے جو شہر سے پہلے ہی روک کر مال خریدا جاتا ہے۔ اب تو بندہ نہیں پہنچ رہا ہے، فون پہنچ رہا ہے، اس کو فون کر کے رکا دیا جاتا ہے کہ ابھی مت آ، 1 گھنٹے کے بعد آ، اور اس مال کی مانگ زیادہ ہے، تو اس مال کی مانگ زیادہ ہو، مال کم آ رہا ہو تو اس کو روک دیا جاتا ہے اور اس کی قیمت سیدھے بڑھا دی جاتی ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ 2-4 دن کے لیے مال اسٹور کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کم میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور آج کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو ان کو کم میں بیچنا پڑتا ہے۔ یہ جن کا مال ختم ہو گیا رہتا ہے، اس میں مال کی کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے، اور کوئی مال جس دن زیادہ آ جاتا ہے
اور جو لوگ اسٹور کر کے رکھے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو مال سستے دام میں بیچنا پڑتا ہے۔ آج کے سیب کی حالت یہی پوزیشن کی ہے کہ سیب جو آج کی شکل کا آ رہا ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ اس کو زیادہ دن رکھ نہیں سکتے۔ جو اصل سیب آتا ہے اس کو زیادہ دن رکھا جا سکتا ہے، اور قیمتیں کم زیادہ جب ہوتی ہیں تو جو اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے وہ بڑے خسارے میں آ جاتا ہے۔ بہت ساری شکلیں ہیں کہ آدمی کو مجبور بنا کے بیچا جائے، مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے بیچا جائے، ایسی ساری شکلیں ہمارے درمیان رائج ہو گئی ہیں۔ اور حضور نے مجبوری کی قیمت نہیں فرمائی، شے کی قیمت فرمائی کہ شے کے دام یہ ہیں، شے کو خریدا جائے بیچا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیپاریوں کو کوڑے لگایا کرتے تھے جو کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے سامان بیچا کرتا تھا، کوڑے لگاتے تھے اس کو۔ حضور کے تو ارشادات ہوتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کوڑے ضرب لگایا کرتے تھے۔ تو معاملات کا حسن اور معاملات کی خوبصورتی یہ ہے، مجبوریوں کے جہاں جہاں زاویے آتے ہیں تو آپ اسی وقت دیکھ لیں کہ یہ بندہ نارمل حالت میں ہے کہ مجبوری کی حالت میں۔ کسی کو انفارمیشن نہیں ہے، کسی کو معلومات نہیں ہے کہ کون سا سامان کہاں پہ لیا جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، تھوڑی سی معلومات ہیں، ان معلومات کو پہنچانے کے لیے بیچ میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کی قیمت لیتا ہے کہ ان معلومات کو پہنچائے۔ قیمت لینا معلومات پہنچانے کے اعتبار سے، بروکنگ کرنے کے اعتبار سے ناجائز نہیں ہے۔ بروکنگ کے معاملے کو فقہا نے جائز قرار دیا ہے۔ جیسے کسی کو پلاٹ لینا ہے، اچھی زمین لینی ہے، اچھی دکان لینی ہے، اس کی نگاہ، اس کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو کوئی آدمی ہے جو جانکار ہے جو آپ تک پہنچا سکتا ہے، صحیح آدمی تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ اپنے پہنچانے کی قیمت لے سکتا ہے۔ فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات طے ہو کہ سامنے والا لینے کے لیے تیار ہے، سامنے والا دینے کے لیے تیار ہے، بیچ میں ایک انفارمیشن صرف چھپائی گئی ہے، اور چھپا کر اس بندے نے یہ کام کیا کہ اس سے فوراً خرید لیا، اور اس سے یہ نہیں کہا کہ یہاں خریدار موجود ہے، بلکہ یہ کہا کہ تم سے میں خرید لیتا ہوں، اور خرید کر سامنے والے پارٹی کو تیار ہے پارٹی تو اس کو بیچنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اس کو بیچا۔ اب اس کی مجبوری تھی کہ اصل پارٹی تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ اب اس مجبوری کا اس نے فائدہ اتنا اٹھایا کہ جو سامان جتنے میں بکنا تھا، صرف ایک نالج کی وجہ سے اس نے سب سے زیادہ فائدہ اس نے اٹھایا۔ لینے اور دینے والے دونوں بھی قریب قریب خسارے میں رہ گئے۔ اب اس کے پاس پیسے تھے نہیں، بیانہ اس نے دیا۔ اب میں نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، جائز ہے، یہ وہ کر سکتا ہے، مسئلہ ہے اخلاقیات کا۔ وہ اس طریقے سے پیسہ کمایا، خوب کمایا، بہت کمایا۔ کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، بس اتنا سا کرتا ہوں کہ میں بروکر ہوں، پارٹیاں میرے پاس آتی ہیں، فلاں پارٹیاں آتی ہیں، تھوڑے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں، میں خرچ کر دیتا ہوں، اور پھر سامنے والے پارٹی کو وہی بیانہ نام اسی کے نام سے رجسٹری کروا دیتا ہوں، میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا، ہاتھ پیر میلے ہوئے بغیر میں کما لیتا ہوں۔ کما لیجئے، جائز ہے، آپ کے لیے نقصان نہیں ہے، لیکن اس میں اخلاقیات کے پہلو بھی ہیں کہ اگر کچھ کاروبار ایسے کرا دیے جاتے کہ ڈائریکٹ ہوتے، کل کو اس بندے کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے صرف اتنا سا کام کیا ہے کہ یہاں سے پارٹی کو اٹھایا اور اس کو دے دیا، بیچ میں کچھ نہیں کیا ہے، تو سب سے پہلے بدظن ہوتا ہے اس سے، اور بدظن ہوتا ہے۔ آج کل ہم پیسے، رشتے، محبتیں گنوا کے کما رہے ہیں۔ پہلے لوگ پیسے خرچ کیا کرتے تھے رشتے اور محبتیں بنانے کے لیے۔ ہر رشتہ پیسوں سے ہو گیا، ہر رشتہ، پہلے پیسہ بعد میں سارے رشتے، اور یہ نہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے نہ اسلامی اخلاقیات میں سے۔ مثالیں بہت ملیں گی، ہر جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ ضرورتوں کی قیمت لگائی جا رہی، مجبوری کی قیمت لگائی جا رہی، اور جو جتنا مجبور اتنی اس کی قیمت، جو جتنا زیادہ ضرورت مند اس کی اتنی قیمت۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جب تم کسی سفر میں ہو یا کسی مقام پر ہو اور تمہارے لیے یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے پانی موجود نہ ہو، تو تم پانی خرید کر وضو بنایا کرو، پانی خرید لو پھر وضو بنا لو۔ اگر پانی غبن فاحش کے ساتھ بیچ رہا ہے، یعنی جو عام قیمت ہونی چاہیے اس قیمت سے بہت زیادہ میں بیچ رہا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ خریدو مت، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ غبن فاحش سے رکنے کے لیے کہا ہے کہ اتنی زیادہ قیمت دے کے مت لیا کرو۔ اب تمہارے لیے تیمم جائز ہو گیا تو تیمم کرو۔ تو جو اخلاقیات کے خلاف ہے، قرآن نے فقہا نے
اس سے بچتے ہوئے اخلاقیات کے خلاف پر عمل کرنے کے لیے بھی کہا کہ اب تمہارے لیے تیمم جائز ہو گیا، تیمم کر کے نماز ادا کرو، جو جتنا ضرورت مند ہے۔ خاص کر ضرورت مندیوں کا تعلق بنتا ہے، بقرعید آتی ہے، پہلے دن کمائی کا ذریعہ، قریشیوں کے دام آسمان پر، کبھی کبھار تو آدمی سوچتا ہے کہ دام دیکھ کر آج کروں کہ کل کروں کہ پرسوں کروں، اور ٹائمنگ کے حساب سے ہے، صبح سے لے کر 10 بجے تک یہ دام، 10 بجے کے بعد سے لے کر یہ دام، فلاں دام۔ آدمی مجبور ہے، ضرورت مند ہے، تو قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو بن رہی ہیں جائز ہے، ہمارا دینا بھی جائز، اس کا لینا بھی جائز، لیکن کاروبار کس کا بنایا گیا؟ ضرورت مندی کا کاروبار بنایا گیا۔ میں نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ پہلے دن کیا جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قریشی نہیں مل رہے ہیں تو پھر افضلیت اب دوسرے دن آ جائے گی، لیکن سب کو پہلے دن کی افضلیت معلوم ہے۔ غبن فاحش سے جیسے بچنے کے لیے تیمم جائز ہو گیا، تو غبن فاحش سے بچنے کے لیے دوسرا حکم آئے گا، تو دوسرا حکم آئے گا، اور تیسرے دن پھر فضیلت بن جائے گی۔ آپ فضیلتیں تلاش تو کریں کہ ان کے ذریعے سے بھی فضیلتیں آتی ہیں۔ ایک جہت سے فضیلت اگر نہیں مل پا رہی تو دوسری جہت سے، کسی کو پہلی صف میں نماز کی جگہ نہیں ملی تو دوسری صف ہی سب سے پہلے فضیلت اس کی، اور دوسری میں نہیں ملی تو تیسری میں۔ ہاں، اس بندے کے لیے کہ پہلی صف میں جگہ رکھتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہوا ہے تو کم فضیلت والا ہے۔ یہ فلسفہ ہے اسلام کا، فضیلتیں پانے کا۔ کسی کو مجبور بنا کر اس سے قیمت وصول کرنا، یا کسی مجبور کے سامنے قیمت وصول کرنا، مجبور بنانا یا کسی مجبور سے وصول کرنا اخلاقیات کے خلاف ہے۔ بااخلاق نہیں کہلائے گا وہ شخص جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ مجبوروں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر یہ تمہیدی گفتگو آپ نے سماعت کر لی ہے، مثالیں میں نے کہا بہت ہیں، لیکن میں نے چند بیان کر دی، اس سے آپ کے اور ہمارے درمیان سمجھنے کے خلاصے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مجبوری کے فائدے کا کاروبار کئی جگہوں سے بنا ہوا ہے۔ ایک ٹرین کا ٹکٹ ہے، ٹرین کا ٹکٹ یہ ہے کہ بھئی یہاں سے بمبئی جانے کے لیے 450 روپے لگتے ہیں، لیکن آپ کو 1 مہینہ پہلے بنانا پڑے گا۔ آپ نے بیچ میں بنایا تو تھوڑے زیادہ، کرنٹ ٹکٹ بنایا آپ نے، سیدھا 800 سے 900 روپے لگے۔ مجبوری ہے، اس کو جانا ہے آج، تو مجبوری کا ایک فائدہ، یہ کاروبار بن گیا ہے۔ ایسی ہی چیزوں کو مثال رکھ کر ہم نے اور آپ نے بھی طریقے بنائے کہ ٹائم کا تو قیمت بنتی ہے صاحب۔ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ الگ، لیکن بندے نے کاروبار بنایا کہاں سے؟ جس ماحول اور معاشرے میں رہ رہا ہے، جب ایسی چیزیں اس کے پاس آئی۔ پلین کی ٹکٹ آپ 1 مہینہ پہلے نکالیں، نارمل ہوتی ہے، سیٹیں جس طرح سے کم ہوتی جاتی ہیں، ایک ایک سیٹ کم ہوتی ہے تو ریٹ بڑھتا جاتا ہے۔ پلین وہی، جانا اتنا ہی خرچ ہے، ایئرپورٹ کا کرایہ اتنا ہی، سب کچھ وہی، صرف ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اب سیٹس کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بلیک کی صورت نکلتی ہے، تو کچھ لوگ ایسی صورت میں خرید کے رکھتے ہیں اور ضرورتوں کو بیچا کرتے ہیں، مجبوریوں کو بیچا کرتے ہیں۔ یہ کاروبار کتنے بنے ہوئے ہیں۔ ان کاروبار میں نے پہلے ہی بتایا، پھر بار بار یاد دلاؤں گا، کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ سب ناجائز ہے لوگوں میں، اس لیے کہ تبھی پورا مسئلہ واضح نہیں ہو پاتا ہے۔ جیسے پانی کو بیچنا ابھی بھی ناجائز سمجھتے ہیں لوگ، میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا، وضو کے لیے پانی نہ ہو تو فقہا نے خریدنے کا حکم دیا ہے۔ جب خریدنے کا حکم دیا، اس سے وضو بنا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا بیچنا بھی جائز، اس کا خریدنا بھی جائز۔ لیکن ابھی بھی پانی کو بیچنے کو بہت سارے لوگ ناجائز قرار دیتے ہیں۔ پانی کو بیچنا جائز، ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ مدینہ شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خریدا تھا، کنویں کی دیواریں نہیں بلکہ پانی ہی خریدا تھا، ٹھیک ہے، اور حضور نے اس کے بدلے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، کہا کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آدھا کنواں خریدا، بعد میں پھر آدھا کنواں خریدا تھا۔ یہ مثال آپ کو یاد رکھنے کے لیے میں یہی بول رہا ہوں کہ یہ جو ضرورت کے وقت ضرورت کو بیچا جو جا رہا ہے، یہ جائز تو ہے کہ سامنے والے کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اخلاقیات کے خلاف ہے۔ یہاں ضرورتوں کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ انسان کے ذہن سے مکافات عمل بالکل غائب ہو گیا ہے۔ مکافات عمل کا ایک فلسفہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرتے ہو تو وہ زیادتی پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی، بس انسان اس کو دونوں کو کنیکٹ نہیں کرتا کہ یہ آئی کہاں سے، وہ پتہ نہیں کر پاتا ہے، لیکن آتی برابر ہے۔ زیادتی اسلام نے کسی بھی چیز میں پسند ہی نہیں کی۔ مال کے معاملے میں زیادتی، معاملات کے معاملے میں زیادتی، مار دھاڑ کے معاملے میں زیادتی، کہ کوئی کسی کو بلا وجہ مارے،
اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے متعلق تو قصاص کہا ہے کہ بدلہ لو اتنا. جیسے کسی نے مذاق میں مارا، مذاق ہے بھائی مارا، تو کیا اس میں قصاص لیا جائے گا؟ تو کہا قصاص لیا جائے گا، مذاق ہی میں مارا جائے گا اس کو، مذاق کا بدلہ مذاق. قصاص رکھا ہے اسلام نے، اور قصاص کے متعلق کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ لینے میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے. یہ فلسفہ نہیں دیا اسلام نے کہ کوئی ایک گال پر مارے تو دوسرا گال پیش کرو، یہ گاندھی کا نظریہ تھا، اسلام کا نہیں. تو فلسفہ یہ کیا کہتے ہیں کہ قصاص، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے قصاص لینا ہے، حضور سے قصاص. حضور نے فرمایا کہ میں نے تم پر کیا زیادتی کی؟ کہا کہ جنگ کے میدان میں صف بندی کی درستی کے موقع سے آپ نے ایک چھڑی سے میری پیٹھ پہ مارا تھا صف درست کرنے کے لیے، ایک چھڑی مارا تھا آپ نے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کرتا اتار دیتا ہوں، لے لو تم بھی قصاص. قصاص ایک چھڑی کے بدلے چھڑی. تو وہ صحابی نے سارے صحابہ حیران کہ یہ قصاص لے رہے ہیں ان سے، حضور سے قصاص لے رہے ہیں. پھر کرتا اٹھایا اور آپ نے مہر نبوت کو بوسہ دیا، کہا کہ یہی میرا قصاص ہے. میں تو بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ کیسے مہر نبوت کو چوم لوں، یہ تو اللہ نے موقع دیا مجھے. تو اسلامی نقطہ نگاہ میں ہر چیز پلٹ کے آتی ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آج کسی کے ساتھ بول کر زیادتی کر لیا، کسی کے ساتھ معاملات میں زیادتی کر لیا، تو آج میرے پاس یہ چیز آ گئی، جمع ہو گئی. نہیں، وہ جائے گی، کس شکل میں جائے گی اس کو پتہ کرنے کے لیے لکھ کے رکھ لیں. یہ اتنا سا اتنا گیا، وہ کیوں گیا؟ وہ اس زیادتی کی وجہ سے گیا. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی تھی، ایک صحابی کہیں یہودی پہلے، کہ وہ قرض دیے حضور کو، اور قرض دینے کے بعد ایک مدت باندھ لی تھی کہ اتنا قرض آپ کو اتنی مدت میں دینا ہے. حضور کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آپ میرا قرض واپس پلٹائیں. انہوں نے کہا کہ قرض واپس پلٹانے کی ابھی مدت باقی ہے، 3 دن باقی ہیں، 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تمہیں دے دیا جائے گا. کہا نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا ابھی دینے کا، ابھی آپ کو دینا پڑے گا، آپ مکر رہے ہیں. مکر رہے ہیں کہ نہیں، 3 دن کی مدت تو باندھ دی گئی تھی، وہ تو ابھی 3 دن باقی ہیں، پھر مل جائے گا. کہا نہیں، آج ہی آپ کو دینا ہے. آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ معاملات میں درست نہیں ہیں، آپ کا خاندان بھی ایسی ہے، آپ بنی ہاشم بھی ایسی ہے. ایسے ایسے پورا خاندان تک پہنچا دیا. حضور کی ناراضگی بھی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں تھے، بڑا غصہ آیا. حضرت عمر فاروق نے ایک اجازت طلب کی، وہ جو عادت ہے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی گردن الگ کر دیتا. معاملہ بڑا سنگین. آدمی کے جب معاملات ہوتے ہیں تو بات وہاں تک ہو تو بات سمجھ آتی ہے. حضور کے گھر پر، خاندان پر، پھر اس کے بعد بنی ہاشم پر پورا بٹ ٹول دیا کہ آپ سب لوگ ایسے ہی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا. حضرت عمر فاروق نے کئی جملے اور کہے، بدل میں، متبادل میں کہے، یہ جملے، یہ جملے. تو حضور نے فرمایا کہ عمر تمہارے لیے اتنی زیادتی جائز نہیں، تمہارے لیے 2 کام تھے، یا تو اس کو منوا لیتے یا تو اس کا قرض ادا کرتے. یہ 2 ہی چیزیں تھیں تمہاری، یا تو اس کا قرض ادا کرو یا مہلت اور لے لو کہ 3 دن کے بعد دے دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو تم کر رہے ہو وہ زیادتی ہے. پھر حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ بیت المال سے مال لے آؤ، اس کا جتنا ہے اتنا دو، اور 50 درہم زیادہ دے دے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ 50 زیادہ کیوں؟ اتنی بدتمیزی کرنے کے بعد تو اب اس کو کم دینا چاہیے، اس بدتمیزی کا بھی تو بھگتان ہونا چاہیے. تو کہا نہیں، اس کی بدتمیزی اس کے مطالبے کی بنیاد پر ہے، لیکن تم نے جو کلمات زیادہ کی ہیں اس کا جرمانہ ہے کہ 50 درہم زیادہ دو. 50 درہم جب لینے کے لیے گیا تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کا قرض لینے نہیں آیا تھا، میں نے توریت میں پڑھا تھا جو آخری نبی ہوں گے وہ حلم و بردبار ہوں گے، بہت برداشت کرنے والے ہوں گے. میں وہ علامت دیکھنے کے لیے آیا تھا، اب میں کلمہ پڑھ کے اسلام لاتا ہوں. یہ چیز معاملات کا حسن. حضور کی سیرت سے چند باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، ضرورت کو کاروبار نہ بنانا اسلام کا حسن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہوں گا، ہماری معاشرت کی ایک تصویر ہے، بلا وجہ کے ضرورت مند بہت لوگ ہیں، بلا وجہ کے خواہ مخواہ ضرورت کی شکل. اب تو مسلمانوں کے اندر بیماری ہو گئی ہے کہ مجبور اور مظلوم بن کر لوگوں سے طلب کرنا، بیماری ہو گئی.
محنت، جستجو، لگن، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والا جو حسن ہے اسلام کا، وہ بالکل ختم ہو گیا. کیونکہ ہم نے بھی ایک طرفہ تقریریں کی ہیں، مجبوروں کی مدد کرو، مظلوموں کا سہارا بنو، بے سہاروں کا ہاتھ دو، یتیموں کی کفالت کرو، اسی پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. ان لوگوں پہ زور نہیں دیا ہے کہ جو بلا وجہ ہاتھ پھیلاتے ہیں. اب کاروبار کی کیفیت میں بیان کروں تو بات مسکراہٹ کی ہو جائے گی. ایک لطیفے کی شکل میں ہی ہے، بندہ بھیک مانگ رہا ہے ہٹا کٹا ہو کر، سب ہاتھ پیر سب مضبوط ہیں. تو اس نے اصلاح کے طور پر کہا تھا کہ یار اتنا ہٹا کٹا ہو کے بھیک مانگتا ہے، کچھ کام کاج کر لے، دن کے 300 روپے آئیں گے. تو کہا کہ کتنا محنت کرنا پڑے گا؟ کہا 8 گھنٹے کی محنت ہے، 300 روپے دن کا. اس نے کہا کٹورا پکڑ میرا، 1 گھنٹہ میرے ساتھ چل، 200 روپے بھی دوں گا، کھانا پینا بھی دوں گا. لیکن مانگے گا، وہ ہاتھ پھیلائے گا، ضرورت مند بنے گا. اسلام نے اس کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ جو بلا ضرورت اپنے آپ کو مجبور بناتا ہے، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمیشہ مجبور ہی رکھتا ہے، ہاتھ پھیلایا وہی رکھتا ہے اس کو. اور ہم ایسے لوگوں کو مجبور دیکھ دیکھ کر مجبوری پوری کرنے جاتے ہیں تو وہ مجبور ہی بنے ہوئے ہیں. ان کی لائف اسٹائل دینے والے کے برابر چل رہی ہے. میں اس کو مثال سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ چائے پینے جاؤ، 3 آدمی ہوں اور 2 کپ چائے منگائی گئی ہو، اور تیسری کپ میں جو چائے پڑتی ہے، جس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، ان دونوں سے زیادہ ہوتی ہے وہ تیسرے میں. کیوں؟ ان سمجھتا ہے کہ اس میں کم نہیں پڑنا، نہ تو برابر کرنے کے چکر میں زیادہ آتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو چائے پیتے ہیں کپ اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ کہا بانٹو اس کے بعد لیتا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ آئے گی. یہ فلسفے پر لوگوں کا کام چل رہا ہے کہ محنت کروں گا کتنا کماؤں گا، مانگوں گا زیادہ ملے گا. یہ زندگی بنی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جانے رہے مت پیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیرا کو سلام. شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پیلا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا کو سلام. مجھ سے خدمت کے قد سیکھا ہے ہر ازاں، مصطفیٰ جانے رہے مت پیلا کو سلام. مصطفیٰ جانے رہے مت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محفل کو قبول فرما. بولنے سننے میں کسی قسم کی شرعی، لفظی، فنی، لغتی غلطی ہو تو اپنے فضل خاص سے درگزر فرما. مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے کا مسافر بنا. مولا ہدایت عطا فرما اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. مولا اس ملک میں امن و امان عطا فرما، کسانوں کی مظلومیت کو باب استجاب میں جگہ عطا فرما. مولا ہر مظلوم کی فریاد رسی کو باب استجاب میں جگہ عطا فرما. مولا جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے دارین میں بہتر وہ بھی عطا فرما. ہم سب کو ہمیشہ خیر، بھلائی اور ایمان کی حرارت اور حلاوت کے ساتھ جمع فرما. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ من عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.